اتنے پرجوش خطاب کے بعد جواب دینے کی ضرورت تو نہیں ہے. ویسے میں عرض کروں کہ 8 فروری کے بعد جماعت اسلامی کے علاوہ مسلم لیگ کی حکومت اگر بنتی ہے یا پیپل پارٹی، تو آپ لکھ دیجئے کہ آئندہ 5 سال جھگڑے، فساد، معاشی تباہی، فرسٹریشن اور ملک کی تباہی ہوگی. اس لیے کہ ان کا ماضی اسی چیز کے ماضی ہے اور گواہی دیتا ہے. جماعت اسلامی پر عوام نے اعتماد کیا، تو میں نے جس طرح اپنی سپیچ میں کہا کہ ہم اثر نو ان تمام سیاسی جماعتوں کو بما اسٹیبلشمنٹ بٹھا کر ایک پرامن ماحول ملک کے عوام کو دینے کے صلاحیت رکھتے ہیں. باقی جہاں بھی ظلم ہے، جس پر بھی ہے، آپ تو شاید عمران خان کی بات بھی کرتے ہیں. ہم تو اگر اندرون سندھ میں رانی پور میں فاطمہ پر ظلم ہوا ہے تو میں تو وہاں بھی پہنچا ہوں. اگر کوئٹہ میں 11 مزدور ذبح کیے گئے ہیں میں تو وہاں بھی پہنچ گیا. ملتان کے قریب اگر تربت میں 6 مزدور ذبح کیے گئے تو میں تو وہاں بھی پہنچا ہوں. اس لیے جو ظلم جہاں بھی ہے ہم اس کے خلاف کڑے ہیں اور واحد جماعت اسلامی کڑی ہے. باقی رہی یہ بات کہ پی ٹی آئی کے لیے ملین مارچ کیوں نہیں کرتے ہیں، تو پہلے ان سے بات کرے کہ ہم ان کے لیے ملین مارچ کریں، اس پہ ناراض تو نہیں ہوں گے. اس لیے کہ میرا موقف کیا ہے، ہمارا جماعت اسلامی کا موقف یہ ہے کہ عدلیہ غیر جانبدار ہو، الیکشن کمیشن غیر جانبدار ہو اور اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہو. ان کا موقف یہی ہے کہ جو غیر جانبدار ہوتا ہے وہ جانور ہوتا ہے. اب مجھے بتائیں، نہیں میرا عرض کرو، اسٹیبلشمنٹ غیر سیاسی ہوگا. میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں کہ یہ جائز نہیں ہے آئین کے روح سے کہ اسٹیبلشمنٹ سیاسی بن جائے. کیا اس کو ایک سیاسی جماعت تنخواہ دیتی ہے یا ہم سب کی ہے؟ وہ اتنا ہی طاقتور ہوگے جب وہ غیر جانبدار رہیں گے، وہ غیر سیاسی رہیں گے. عدالت کو بھی غیر سیاسی ہونا چاہیے، الیکشن کمشنر اور کمیشن کو بھی غیر سیاسی ہونا چاہیے. آج بھی میرا یہ موقف ہے، کل بھی میرا یہ موقف تھا اور ہمیشہ سے یہ موقف ہے. میں جہاں بھی کوئی جرنیل ملتا ہے ان سے بھی یہ بات کرتا ہوں کہ آپ غیر جانبدار بن جائے، آپ کی وردی کی عزت میں اضافہ ہوگا. میں ججز سے بھی یہ بات کہتا ہوں، میں الیکشن کمشنر سے بھی یہ بات کہتا ہوں. لیکن ایک بار پھر میں کنکلوڈ کر لوں کہ 8 فروری عوام ہمارے اوپر اعتماد کرے، ہم انشاءاللہ اس سیاسی زہریلی پولرائزیشن کو ختم کر سکتے ہیں، کوئی اور نہیں. میاں زاہد حسین، تو ہم آدھا ٹیکس دے رہے ہیں، تو ہم جماعت اسلامی، اللہ کرے کہ آپ برسر اقتدار آئے، تو وہ ہم کس طریقے سے اس گیپ کو پورا کر سکیں گے اور کس طرح سے؟ ابھی پتہ کیا کہ ابھی جو ٹیکس لیتے ہیں، جو ٹیکس نیٹ میں ہے انہی کو نچوڑا جاتا ہے. تو ٹیکس بیس بڑھے گا تو ٹیکس نیٹ بھی بڑھے گا اور اس کے نتیجے میں ہمیں ریونیو بھی ملے گا. بہت شکریہ. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری حکومت خود آئین کے خلاف ورزی کر رہی ہے، کہ قانون کی خلاف ورزی کر رہی ہے اپنی اصولوں اور نظام کے. کہ اس وقت جو ہمارے قرضوں کا شرح ہے وہ 62% سے زیادہ ہے، 78 بلکہ 87% تک پہنچا ہے. یہ بین الاقوامی معیار بھی نہیں ہے اور ملک قوانین کے بھی خلاف ہے، لیکن حکومت کر رہی ہے، کہتے ہیں ہماری مجبوری ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ میں پھر کلیئر کروں، ٹیکس بڑھانا علاج نہیں ہے، ہم نیٹ ورک کو بڑھائیں گے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک لفظ سنا ہے، اس کا نام ہے ڈاکومنٹیشن آف اکانومی. اس وقت ڈاکومنٹیشن، اس پر پرویز مشرف نے ایک وقت میں کا سپورٹ کر رہی ہوتی ہے، تو کیا یہ دو عملی پالیسی نہیں ہوگی آپ کے منشور میں؟ یہ اس طرح کا تضاد نہیں ہے؟ نہیں، وہ چھوٹا تاجر یہ نہیں کہتا ہے کہ ہم ٹیکس نہیں دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم چوروں کو ٹیکس نہیں دیتے ہیں. السلام علیکم سراج صاحب. حمزہ گیلانی نام ہے، نیوز 1 ٹی وی سے. آپ کی جماعت گڈ بک میں نہیں ہے، یس باکس نہیں بولتی، سسٹم کا حصہ نہیں بنتی، یس سر نہیں بولتی، لینڈ گیپنگ نہیں کرتی، سسٹم کا حصہ نہیں بنتی، کرپشن نہیں کرتی. تو آپ کیسا انڈر والے الیکشن میں سروائیو کریں گے؟
دیکھیے اللہ کے بعد عوام ریئلٹی ہے. اگر عوام نے ساتھ دیا بغیر کسی سہارے کے، یہ لوگ کیوں نہیں چل پائے؟ یہ نواز شریف کی حکومت، زرداری صاحب کی حکومت، عمران خان صاحب کی حکومت اس لیے کہ دوسروں کے کندھوں پر آئے ہیں. اور یہ کوئی انکشاف میں نہیں کر رہا ہوں، لیکن اگر کوئی بھی حکومت اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوتی ہے اور عوام کے اعتماد کے ساتھ، آپ نے پھر دیکھا نا طیب اردگان کے خلاف کتنی بڑی بغاوت ہو گئی. لوگ ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئے، اس حکومت کی گرنے نہیں دیا. لیکن یہاں جو بھی حکومت گرتی ہے لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ وعدے پورے نہیں کرتی. تو اگر عوام نے ہمارا ساتھ دیا اور دے رہے ہیں، میں یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس کے قابل ہیں کہ ہم سب کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. السلام علیکم. انجو باب یاروا نیوز سے فراز صاحب پیپلز پارٹی کی جانب سے مسلسل شور ہو رہا ہے کہ ایک اور لاڈلا تیار کیا جا رہا ہے. نون لیگ کو وہ لاڈلا کہہ رہے ہیں اور ایک لاڈلا 2018 میں لایا گیا تھا. تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ واقعی کوئی لاڈلا تیار کیا جا رہا ہے اگلے الیکشن کے لیے؟ اصل میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ لوگوں کو اس پہ اعتراض نہیں ہے، ان سیاسی لیڈروں کو جن کی طرف آپ کا اشارہ ہے کہ کوئی لاڈلا نہ بنے. لوگوں کو اعتراض اس پر ہے کہ اس کو کیوں بناتے ہیں، ہم ہی کیوں نہیں بناتے. جو کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ کوئی بھی لاڈلا نہ ہو. لاڈلا صرف پاکستان کا ووٹر اور پاکستان کے عوام. جو بھی Thank you. اچھا سراج صاحب ایک سوال بس. اچھا سراج صاحب یہ بتائیے، تھینک یو سراج صاحب. ایک سوال ہے. ہریار صاحب اچھا سراج صاحب یہ بتائے گا کہ آپ نے کافی دفعہ یہ بات کی کہ اگر عوام آپ کا ساتھ دیں تو آپ لوگ حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. کراچی کی عوام نے بلدیاتی انتخابات میں آپ کا اچھا خاصا ساتھ دیا تھا، لیکن آپ سے حکومت جو ہے وہ چھین لی گئی. دوسری بات ایک یہ بتائے گا کہ ابھی پاکستان میں جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، آپ اس الیکشن کو منصفانہ الیکشن ابھی سے کیا سمجھتے کہ ہوں گے نہیں ہوں گے؟ دوسری بات، ایک اور بات یہ کہ عوام کی سپورٹ ابھی زیادہ ضروری ہے یا اسٹیبلشمنٹ کی؟ ویسے آپ کی بات صحیح ہے. انہیں آج بھی میں آیا تو ثاقب صاحب نے یہی پوچھا کہ الیکشن ہوں گے. میں نے ان کے خدمت میں عرض کی کہ کل میں 2 دن پہلے میں پاک افغان بارڈر پہ تھا تو وہاں بھی لوگ یہی پوچھتے تھے کہ الیکشن ہوں گے. اور میرا یہ خیال ہے کہ الیکشن کی رات تک لوگ یہی پوچھتے رہیں گے کہ کل ہم الیکشن میں ووٹ دینے جائیں گے یا نہیں جائیں گے. تو یہ شکوک شبہات ہے، لیکن یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے اور اس کو ختم کرنا، کلیئر کرنا الیکشن کمیشن اور نگران حکومت کی ذمہ داری ہے.